بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے میں آج ہم سبق 5B کی دہرائی کریں گے۔ دہرائی ریویژن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریویژن کے دوران آپ سے جو بھی سوال پوچھا جائے گا 1 بائی 1 آپ ہینڈ ریز کر کے اپنے مائکس ان میوٹ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور چیٹ باکس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد آپ اپنے مائکس کو دوبارہ سے میوٹ کر لیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے مائک کو ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ریویژن کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے گرامر لی مین ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے مجھے کون بتانا چاہے گا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہینڈ ریز کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا؟ آپ سب نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ؟ پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاسز میں؟ جی یہ بردر اکرام ہے۔ جی بردر آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سورہ فاتحہ کا اوور آل خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دعا ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہمیں جو لوگ صحیح نہیں ہیں ان سے بچائیں، یا جن کو انعامات نہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ان کے راستے پہ نہ ڈالیے گا، جن کو انعامات دیے ہیں ان کے اوپر ان کے رستوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ اوور آل یہ دعا ہے۔ تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جی بالکل کریکٹ، ہمیں سیدھے ہدایت دیں راستے، سیدھے راستے کی۔ ہاں جی، ہدایت کی دعا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے۔ جی سسٹر نگت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سسٹر نگت آپ ان میوٹ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اور بھائی صاحب نے بہت اچھا اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے اور اسی پر زندگی پر قائم رہنا ہے، سیدھے راستے پر، اسی کے لیے یہ دعا ہے۔ بالکل۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا زندگی میں ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے کس چیز کو یاد رکھنا چاہیے؟ ہمارے زندگی میں ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کی رہنمائی کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی مدد کے ہم محتاج ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارے کام اور ساری رہنمائی ملتی ہے، اور اسی کا انعام ہے، اور وہی سارے جہاں کا مالک ہے، رب العالمین ہے نا، تو وہ بالکل۔ تو سارے سسٹر جہانوں کا مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ تو سسٹر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے جو مشن، جو مقصد ہمیں ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہمیں ہر کام میں ہر وقت ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر کام میں اللہ ہی کی مدد مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی جی ہے؟ بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فی۔ تو اب ہمیں دو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اگر کبھی آپ کو ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی کہ ہدایت کی دعا ہے، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا ہے۔ اور اگر پوچھ لیا جائے کہ سورہ فاتحہ کا مقصد، مطلب ہمیں زندگی میں کیا ہمیں مقصد دے رہی ہے سورہ فاتحہ، کیا بتا رہی ہے، تو اس کا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے،
ٹھیک ہے, اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے. جتنی بھی مرضی مشکلات ہوں ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. تو یہ دو چیزیں, یہ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, بلکہ آپ ہی میں سے مجھے آنسر دی ہے, تو مجھے امید ہے کہ اب یہ مزید کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گرامر کی طرف. گرامر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا لا لی من ان. لا لی کا مطلب لیے ہوتا ہے. بیسیکلی ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسم, فعل اور حروف. اسم کی تعریف کوئی بتائے گا مجھے؟ اسم کی تعریف کیا ہے عربی میں؟ جی بردر اکرام کا ہینڈ پہلے ریز ہوا تھا. ہاں جی, اسم کی ڈیفینیشن یہ ہے عربی میں کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو اسم کہتے ہیں. اسم بردر اسم پوچھ رہی ہوں, فعل نہیں. اچھا چلیں, سسٹر نگہت نے ہینڈ ریز کیا. سسٹر نگہت وسیم ہے. میں نگہت پرویز ہوں جی. جی یہ نہیں سسٹر, ایک اور بھی نگہت ہیں, نگہت وسیم ہے. ہاں, یہ اسم کسی نام, چیز, جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں. اور عربی میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی تھی اس چیز کے ساتھ, صفت. عربی ہاں میں ہاں, صفت بھی اسم کہلاتی ہے. کوئی بھی اس صفت میں ہو سے وہ اسم کہلاتی ہے. ہاں ٹھیک جیسے ہو. خوبصورت, جیسے بہادر, یہ اس میں صفت ہے. ہاں اس میں صفت ہے. ہاں ہاں تو یا جب عربی میں خوبصورت پاک کو لفظ استعمال ہوگا تو وہ صفت ہوگا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف ویسے بردر اکرام نے بتائی ہے ابھی کسی بھی کام کے کرنے ہونے کو. فعل کسی کام کے کرنے کو, کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہا جاتا ہے, یا کسی چیز کو کرنا فعل کہلاتا ہے. اور اس کے بعد یہ بردر محمدی ہیں, یہ آپ بتا دیں حروف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی یہ محمدی روم لکھا ہوا ہے. چلیں بردر مشتاق آپ بتا دیں حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو ملائیں, ان کو حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, جو اسم اور فعل کو ملائیں, یا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حروف ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں لا لی من ان, یہ حروف ہے. یس. اس سبق میں جو ہم لوگ سیکھیں گے اس میں لا لی کے لیے جو تھا, لیے کو آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ للہ, الحمدللہ میں اللہ کے لیے ہے, تو وہاں سے آپ کو ترجمہ یاد رہ سکتا ہے. من کے لیے جو ہماری ریفرنس تھا وہ من الشیطان الرجیم تھا, شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. اور ایک نیا لفظ ہے ان, اور اس کے لیے ریفرنس جو فریز ہم نے کی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, اللہ راضی ہو ان سے, انہو رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو ان سے, تو ان کے لیے ریفرنس فریز وہ تھی. اور آج ہم جو ضمائر پڑھی تھی ہو, ہم, کا, کم, ی, نا, ہا, تو اس کے ساتھ ہم ان کو ملائیں گے. یہ ریفرنس فریزز آ گئی. اس کے بعد 1 by 1 ہینڈ ریز کریں اور یہ آپ میں سے ایک ایک کر کے یہ ٹیبل کروائیں. جی یہ بردر محمد ہی ہیں, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ ان میوٹ کریں اور آپ یہ ٹیبل کروائیں بردر. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ توحید فضل ہیں, بردر توحید. السلام علیکم. اچھا سسٹر ہیں, جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ یہ لا کا ٹیبل کروائیں گی, اس میں ضمائر کے ساتھ ملائیں گی, لا ہوں اس طرح. لہو اس کا, لہم ان سب کا, جی اس میں کیا آئے گا؟ میری بات سنیں, لا کا جی کیا کیا تھا ہم لوگوں نے؟ لیے. لیے, لہو اس کے لیے, اس کے لیے, ہاں, ہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے. جی جی. یہ نیچے اس کا سمجھ نہیں آ رہا. لکا کا ہے یہ. اچھا, لکا آپ کے لیے, لی لیے, لی لیے میرے لیے, میرے لیے, لکم آپ سب کا, آپ سب کے لنا لیے, سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ہمارے لیے. جی یہ بردر ہارون ہیں, آپ بھی کروا دیں ایک بار.
یہ اب میں نے کھول دیا ٹیبل آپ کے سامنے. جی بردر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی, آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے. چلیں یہ سسٹر ایمان ہیں, سسٹر ایمان آپ کروائیں. سسٹر ایمان عامر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھا کروایا. ایک بار آپ سب انمیوٹ ہی رکھیں اپنے مائکس میں, میرے ساتھ کریں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے یا ہم سب کے لیے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ کچھ کوشچن آنسرز ہیں. احاذا لہو, کیا یہ اس کے لیے ہے؟ حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے, آ کیا, حاذا یہ, لہو اس کے لیے. کیا یہ اس کے لیے ہے نام؟ حاذا لہو, ہاں یہ اس کے لیے ہے. جی سسٹر نادیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ آنسر کر دیں. احاذا لہم, کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لہم. احاذا لکا, کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نعم ھذا لی. ہاں یہ میرے لیے. احاذا لکم, کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم ھذا لنا. نام حاذا لنا, ماشاءاللہ زبردست. اب یہ اس سے پہلے وہی لا کا ٹیبل ہے, اس سے پہلے صرف وا لگا دیا گیا, اور وا کا مطلب ہم سب نے پڑھا تھا کیا تھا, اور. تو یہ ٹیبل اس طرح ہو جائے گا, والا ہوں اور اس کے لیے, والا ہوں ان سب اور ان سب کے لیے, والا کا اور آپ کے لیے, ولی اور میرے لیے, والا کوں اور آپ سب کے لیے, والا نا اور ہمارے لیے. میں کرا دوں. جی سسٹر آگے من کا ٹیبل آ رہا ہے, وہ آپ کروا دیجیے گا, یہ تو پریویس ہی ہے نا. چلیں یہ فا کے ساتھ آپ کروا دیں. فلاح پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلاح کا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلاحکم پس آپ سب کے لیے, فلانا پس ہمارے لیے. فلانا, فلانا, فلانا فلانا پس ہمارے لیے. ہمارے لیے. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. چلیں اب یہ من کا ہے, من کا کون کروائے گا؟ میں کرواؤں. یہ ابھی کس نے کروایا تھا؟ ابھی آپ نے نہیں کروایا تھا. یہ بردر محمد احمد آئے ہیں, یہ نیو ہے, یہ کروا دیں. جی بردر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ہوں اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. ماشاءاللہ زبردست, بالکل ٹھیک کروایا آپ نے. من ہوں اس سے, من ہوں ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. اب یہ کوشچن آنسر جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا, احاذا منہ, پہلے ہم نے احاذا لہو پڑھا تھا, کیا یہ اس کے لیے ہے. اب ہم کوشچن پڑھے احاذا منہ, کیا یہ اس سے ہے. نام حاذا منہ, ہاں یہ اس سے ہے. احاذا منہ, نام حاذا منہ. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم میں ہی آتا ہے, جبکہ کا اور کم کا جواب جی اور نا میں آئے گا. جب آپ سے بات کی جا رہی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کریں گے, اور آپ سب سے ہوگا تو ہم سب کے اندر جواب آئے گا. احاذا من کا نعم ھذا منی. نام, او سوری, ہاں احاذا من کا نام حاذا منی. احاذا منکم نعم ھذا منا. نام حاذا منا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. یہ وہی سب کوشچنس کو اکٹھا کر دیا ہے. جی یہ ان کا ٹیبل کون کروائے گا؟ میں کروا دوں. کرا دوں. یہ سسٹر نگت, اچھا جی سسٹر آپ نے کروایا پہلے. سسٹر نگت نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سسٹر نگت. وسیم, اچھا مجھے لگ رہا ہے غلطی سے ہوا ہے. نہیں, نگہت پرویز میں نے کیا ہے جی. نگہت وسیم. اچھا جی, ایک دفعہ نگہت وسیم صاحبہ کروا دیں, دوسری دفعہ نگہت پرویز صاحبہ کروا دیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں انہوں, پہلے نگہت وسیم سسٹر. اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ اب میں کوشچنس پوچھتی ہوں. سسٹر فریدہ ہیں یہاں پر,
سسٹر فریدا آپ مجھے بتائیں احاذا انہو. ہاذا انو نام ہاذا انو ماشاءاللہ. جی سسٹر سمیہ ہیں. سسٹر سمیہ آپ مجھے بتائیں احاذا انہم. سسٹر سمیہ رضوان احاذا انہم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ چلیں سسٹر نگت پرویز تھی یہاں پر، وہ جواب دے دیں. احاذا انہم. نام ہاذا انو ماشاءاللہ نام ہاذا انہم. اچھا جی سسٹر نادیہ ہیں، یہ بتائیں احاذا ان کا. ہاذا نام ہاذا انی. ماشاءاللہ. اور سسٹر فریدہ کا ہی ہینڈ ریس مجھے نظر آ رہا ہے. جی سسٹر آپ بتائیں احاذا انکم. نام ہاذا انکم احاذا انکم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام ہاذا انا. نام ہاذا انا. ٹھیک ہے انا آئے گا. یہ ٹیبلز ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمارا ورک بک کا پیج ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں نیچے لہو کا ٹیبل آئے گا، لہم، لکا، لی، لہم اور لکم، لنا. ٹھیک ہے. اور مونس کے لیے کیا صیغہ تھا؟ مونس کے لیے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہا، ہی، ہاں. تو جب لا کے ساتھ لگے گا کیا بن جائے گا؟ لہا، لہا. اور من کے ساتھ لگے گا تو؟ منہا، اور ان کے ساتھ لگے گا تو؟ انہا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اور نیچے ہم ایک کر لیتے ہیں پریکٹس. آپ کا ٹائم ہو گیا کلاس کا، ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. اچھا جی سوال نمبر 2 کے اندر ہے من الرسول، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول سے. رسول سے. ماشاءاللہ زبردست. اور اسی طرح ہی باقی سب کا بھی آپ کریں گے. اور ایک ہم یہ کر لیتے ہیں عربی کو اردو میں. اور مجھ سے. منی. تو اور بھی تو ہے نا. وہ منی. واہ وامنی لکھ دیں یا وانی لکھ دیں، دونوں کا سیم ہی ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کوسچن آنسر ہم پریکٹس کر چکے ہیں ابھی اوپر. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.